الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مختلف. میرے قابل سات احترام معزز محترم علماء کرام سامعین گرامی قدر، اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان ہے، جود و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں سید دو عالم، سید قونین، سید الثقلین، امام الانبیاء، خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا کہنا سننا نصیب میں فرما دیا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، کیونکہ آج اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سیرت کو کہنا آسان ہے، سننا اس سے آسان ہے، اور یہ کہنا سننا اگر اس نیت سے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ساتھ میں یہ کہ انشاءاللہ جو باتیں کہیں سنی جا رہی ہیں ان پر اللہ عمل کی توفیق فرما دے، پھر انشاءاللہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ تو جب حضرت اعلان فرما رہے تھے کہ سیرت کے ہمارے الحمدللہ پروگرامز ہوتے ہیں، تو اس وقت ذہن میں آیا کہ مجھے بھی ان پروگرامز کا حصہ بننا اس لیے ضروری ہے کہ ممکن ہے کوئی بات کہنے پر جیسے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے خریداروں میں ایک بڑھیا بھی آئی تھی، سود کی چند اٹھیاں لے کے آئی تھی۔ کسی نے کہا ماں وہ بہت ہی حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی قیمت آپ کیسے؟ انہوں نے کہا قیمت نہیں میں لگانے آئی ہوں، میں تو صرف خریداران یوسف میں شمار کے لیے آئی ہوں کہ میرا بھی آخری صفوں میں نام آ جائے گا۔ اس لیے میں نے بھی اسی وقت ذہن میں یہ بات سوچی کہ سیرت پہ ہی کچھ کہنا ہے، اور دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی کہ ہمارے پروگرامز میں الحمدللہ اللہ کے ذکر کی مجالس بھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے پاس حضرت موجود ہیں، تو ہم ان سے بعد میں درخواست کریں گے کہ یہ ذکر کی مجلس بھی کروائے۔ آپ کے دونوں پروگرام جو ہیں وہ کوشش ہوگی کہ اس میں ہم ہمارا حصہ بھی بے شک ایک ذرہ ہی، تو اس ایک ذرے کے ذریعے ممکن ہے اللہ کی رحمت مسلادار برس جائے اور ہم سب کی اللہ مغفرت فرمائے۔ تو سیرت طیبہ کے سلسلے میں ایک عادت شریفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی کہ اپنی امت پر انتہائی شفیق تھے، بہت مہربان تھے۔
اتنے مہربان، اتنے شفیق، اتنے ہمدرد کہ مائیں ساری دنیا کی مل کر کسی ایک بچے سے محبت اور پیار کرنے لگ جائیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہمارے آقا اپنی امت کے ہر فرد کے ساتھ شفیق اور مہربان ہیں۔ تو ان کی سیرت طیبہ میں جو ان کے ذمے فرض تھا امت کے لیے، وہ سب سے افضل ترین نفل اور مستحب ہے۔ اگر ہم اس افضل ترین نفل مستحب پر عمل کریں گے جو سید کونین، فخر موجودات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کا 15واں پارہ ارشاد فرما رہا ہے، فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ تہجد پڑھیے، یہ حکم ہے اللہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے عوض میں مقام محمود تک اللہ کو پہنچائیں گے۔ تو جو امتی تہجد پڑھیں گے تو ان پڑھنے والوں کو سیرت کے اتباع میں کیا اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب نہیں فرمائیں گے؟ اور خود ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ متعدد مختلف الفاظ میں ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز کے اندر بنائی ہے۔ کبھی یہ فرمایا کرتے تھے، یا بلال ارحنی، بلال آؤ اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سما پیدا کرو اور اذان پڑھو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سما ہو جائے۔ تو اس لیے نمازیں جتنی بھی ہیں اس دنیا میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے کے گئے ہیں، ان نمازوں کی 5 قسمیں ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں، یہ تو ایک فرض نماز کی قسم ہے۔ نمازوں کی 5 قسمیں ہیں، جن میں پہلی قسم فرائض ہیں جو میں نے ابھی گنے ہیں کہ فجر کی نماز ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ یہ تو ہر مسلمان، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جس حالت میں بھی ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو، حزن میں ہو، بالغ ہونا شرط ہے، اس پر یہ فرض ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ کسی قیمت 5 نمازیں جو فرض ہیں، یہ کسی کو کسی قیمت بھی معاف نہیں ہے۔ دوسری نماز کی قسم جو ہے وہ واجب ہے، جیسے ہم ابھی عشاء کے بعد 3 وتر پڑھے ہیں، یہ واجب ہے۔ اسی طرح عیدین کی نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی واجب ہے۔ اور اللہ توفیق دے حرمین شریفین جانے کی، طواف قدوم کریں یا طواف زیارت کریں یا طواف صدر کریں، جو سا بھی طواف نفل کریں، تو اس ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے نماز کی۔ تیسری قسم ہے نماز کی سنت مؤکدہ، اور اس کی 12 رکھتے ہیں، اور وہ مختلف اوقات میں ہیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، یہ 8 رکعت ہوگی۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہیں، عشاء کے فرضوں کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ سنت مؤکدہ کے بارے میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کی سیرت طیبہ میں یہ الفاظ مرغوب ہیں
کہ جو شخص یہ 8 رکعت پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہو اندر آنا آ سکتے ہو۔ نماز کی کتنی قسمیں ہوں؟ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، اور تیسری قسم نماز کی سنت غیر مؤکدہ ہے جس کی 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں عصر کی نماز سے قبل اور 4 رکعتیں عشاء کی نماز سے قبل، جو ہم بیٹھ جائیں۔ کتنا اہتمام سے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم سیرت منانے جا رہے ہیں، سیرت کے عاشق ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سنت کا لفظ آ گیا، اس کی مثال دیتا ہوں، اس کی بھی اور جو اس کے بعد آنے والے نوافل ہیں اس کی مثال بھی ایک ہی مثال سے بات بن جائے گی۔ میری جیب میں، آپ کی جیب میں نہیں، میری جیب میں ڈالر ہے نہیں، ابھی میرے کو مولوی ڈولے ڈالے اور پاؤنڈ بھی ہے، پاکستانی روپیہ بھی ہے۔ اگر میں یہ حماقت کروں کہ ڈالر 240 ہے، جب یہ نہیں لگے 200 اور پاؤنڈ اس سے بھی زیادہ، یورو اس سے بھی زیادہ، اور پاکستانی روپیہ اس کو ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ حماقت ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا؟ پھر اب بتاؤ، جب ہم فرائض ادا کرتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ ادا کرنے میں ہمیں کون سی آر ہوتی ہے، یا نفل ادا کرنے میں کون سی آر ہوتی ہے، جبکہ ہمارے آقا نے بلا قید کے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب ہم نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہمیں نوافل کتنے پڑھنے چاہیے؟ اس میں تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، صلاۃ الشکر ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اور صلاۃ ابابین ہے، صلاۃ اشراق ہے، صلاۃ زوال ہے، صلاۃ تہجد بھی اس میں شامل ہے۔ اور تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، فرض تھی۔ فتہجد بھی عمل کا سیدھا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ اس ایسی باتیں میں کر سکتا ہوں علمی اعتبار سے، جب علماء بیٹھے کہو ٹھیک ہے، فتہجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور تہجد کی فضیلت کے لیے کیا یہ ایک جملہ کافی نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز فرض، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے اس سے بڑی؟ ایک اور حدیث سنو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد پڑھنے والوں کو جنت میں رب ذوالجلال ایک محل عطا فرمائیں گے جو شیش محل ہوگا۔ میں نے لاہور میں شاہی قلعہ دیکھا، جب میں وہاں لاہور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس وقت دیکھا ہم نے شیش محل اندھیرا کو کیا ہے، وہ شیش محل ہے، اور وہ کیسا تھا کہ یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں، حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف سکھروی دامت برکاتہ العالیہ نے یہ شیش محل لکھا ہوا ہے۔ حوالہ بھی دے دوں تاکہ مفتیان کرام کہیں مجھ سے کچھ ان کے استادوں کی باتوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ شیش محل جس کے اندر سے بھی سب کچھ باہر نظر آئے گا اور باہر سے بھی اندر سب کچھ نظر آئے گا، وہ شیش محل اللہ جل جلالہ تہجد پڑھنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ لینا ہے انشاءاللہ۔ شیش محل ملتا ہے، لاہور شاہی قلعے کا شیش محل نہیں، وہ اندھیرا کو گپ ہے، اور اس میں پوچھا یہ شیش محل کیسا ہے، چھوٹے چھوٹے شیشے کے نا انہوں نے پوری 4 دیواری جتنی بھی
دیواریں ہیں، ہر ایک پر چھوٹے چھوٹے شیشے کے ٹکڑے لگائے ہوئے ہیں، اور ان ٹکڑوں سے ایک موم بتی روشن کرنے کے بعد جب عکس شیشوں کا ایک دوسرے پر پڑتا ہے موم بتی کا، اس سے وہ معمولی آپ کی اس مسجد کا جو زیرو کا بلب ہوتا ہے اتنی سی لائٹ ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے جو شیش محل بنایا ہے جل جلالہ نے، وہ ایسا شیش محل ہے کہ اندر سے ساری چیزیں باہر نظر آتی ہیں اور باہر سے ساری چیزیں اندر آتی ہیں۔ وہ اللہ نے صرف تہجد والوں کے لیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین نماز تھی، ان کے ادا کرنے والوں کے لیے اللہ نے وہ شیش محل بنایا ہے۔ اور سیرت کی بات کر رہے ہیں تو سیرت کے ساتھ اگر محبت ہے، تعلق ہے، عشق رسول ہے، تو آج کے بعد ہماری کسی کی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایک اعلیٰ درجہ ہے تہجد کا، ایک ادنا درجہ ہے تہجد کا، وہ سارے میں عرض کروں گا جو حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی دعوت برکاتہ العالیہ نے نقل فرمائے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آدھی رات، درمیانی رات میں اٹھنا، یا رات کے 3 حصے کیے جائیں، آخری حصہ رات میں اٹھ کر پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا دھونا، اگر ہم وہ کریں گے تو اعلیٰ درجہ تہجد کا اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں بہت ہلکی سی، عموماً جو احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کافرون پڑھتے تھے، سورہ الکافرون، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں۔ کتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں؟ جتنی لمبی رکعت ہے جس میں 6 پارے کے ہوتے تھے، ایک ایک رکعت میں جتنی لمبی رکعت ہے اتنا ہی لمبا رکوع ہے، اور اتنا ہی لمبا قومہ ہے، اور اتنا ہی لمبا سجدہ ہے، اور اتنا ہی دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، پھر دوسرا سجدہ بھی اتنا لمبا ہے، پھر دوسری رکعت بھی اتنی لمبی۔ لا تسألہن عن حسنہن کے لفظ حدیث میں آتے ہیں، ان کے حسن اور توانت کے بارے میں سوال نہ کرو، وہ کتنی لمبی چوڑی ہوتی تھی۔ یہ اعلیٰ درجے کی تہجد کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور امت کو بتلا گئے، خود عمل کر کے۔ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنی مشقت اٹھانے پر جب ورم آ جاتا تھا پاؤں پر، تو اماں جی فرمایا کرتی تھی، حضرت آپ کے بارے میں تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ۔ تو کیوں آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم ان کے امتی ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی شکر گزاری کرنی ہے، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ اور پھر پروگرام بھی سیرت کے ہو رہے ہیں، سیرت کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کر کے جب تک اس پر عمل نہ ہو جائے، اس مسجد میں بھی تہجد، اگلی مسجد میں بھی یہی پروگرام، دوسرے مفتی صاحب کو، دوسرے عالم کو موقع دو، اس سے اگلی مسجد میں بھی، جب دیکھو کہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ لوگ تہجد پڑھنے کے عادی ہو گئے، اس کے بعد سیرت کا کوئی دوسرا اگلا پہلو مثلا ذکر مبارک ہے، وہ پھر اس کے بعد کرو۔ لیکن ایک پہلو کو مکمل کرو اور اپنی زندگیوں کے اندر عمل کے اعتبار سے ان کو لاؤ۔ اگر ہم لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ ہارون آباد اور آپ کے یہ سیرت کے پروگرام، میرا اپنا یقین ہے، بالیقین یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایسے پروگرام ہوں گے پھر جو پوری دنیا کو مستحیل کریں گے، منور کریں گے، پوری دنیا چمکے گی انشاءاللہ۔ کتنی لمبی لمبی راتیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پرواہ نہیں، دن کو سارا دن اللہ جل جلالہ کے احکام امت کو بتانا اور جہاد میں جانا۔ مدینہ منورہ کی جو زندگی ہے، 10 سالہ زندگی میں 9 سال ایسے گزرے ہیں کہ 9 سالوں میں اگر حساب لگایا جائے تو جو ہمارے اصحاب سیر نے نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سرایا بتلائے ہیں. بالخصوص حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اس کے اندر اور بھی بہت ساری کتب میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں 88 کے قریب سرایا و غزوات لکھے ہیں. اور 9 سالہ زندگی ہے، 9 سال میں دیکھو کتنے ہر سال میں سرایا اور غزوات کی تعداد بنتی ہے. دن کو یہ کام ہوتے تھے اور رات کو اللہ کے سامنے مسلح ہوتے تھے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور پھر اسی پہ بس نہیں، صحابہ کو اوائل اسلام میں صرف ایک نماز جب فرض تھی، اس کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں فجر کی نماز فرض تھی، بعض کوئی عصر کی بھی کہتے ہیں. اگر فجر کی فرض تھی تو اس کے لیے جاگنا ہوتا تھا کہ فجر پڑھ کے ہی سوئیں گے. سب سے سہانا وقت، سب سے عمدہ ترین وقت ہم کہتے ہیں پیر جی دعا کر دیو ساڈے کام ہو جان، آسان کچھ نہ کرنا پڑے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے وقت میں صبح ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ہر رات کے پچھلے پہرے میں اللہ جل جلالہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. اور اللہ کی طرف سے حدیث طیبہ میں یہ الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے بخشش چاہنے والا، ہے کوئی اللہ سے رزق طلب کرنے والا. قضا و قضا کے لفظ حدیث میں آئے ہیں، اور جو اس وقت جاگتے ہوتے ہیں وہ اس ساری چیزوں کو اللہ ان کو نصیب فرما دیتے ہیں، اور اس وقت میں نیند کا بھی بڑا مزہ آتا ہے. لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وہ اللہ والے جو نبی کے متبع ہیں، جو سیرت طیبہ کو اپنانے والے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. اور جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو تہجد پڑھنے والے ہیں. اور جس شیش محل کی میں نے بات کی، اس کے لیے 4 شرطیں حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ نے تعبیر فرمائی ہیں کہ جس شخص کے پاس سب کے اندر وہ 4 شرطیں ہوں گی، اللہ جل جلالہ ان کو وہ شیش محل نصیب فرمائیں گے. اس میں پہلی شرط یہ ہے الان کلامن، اس کا کلام انتہائی نرم ہو. ہم اپنے بچوں سے بھی تیری ایسی تو نرم ہو، نرم گفتگو کریں، غصہ نہ آنے پائے کسی پہ بھی، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں لا تغضب، غصہ نہ کر، حدیث کے لفظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور شیش محل کے لینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نرم گفتگو ہو. ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں اتنی نرم گفتگو فرمایا کرتے تھے. اب یہ آپ کے شہر کے علماء پر چھوڑتا ہوں، یہ آپ کو کسی موقع پر سیرت کے جلسے میں، سیرت کے پروگرام میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اکابر وہ سارے کے سارے کس انداز کی نرم گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو جو کسی کے قلب پر کسی قسم کا نشتر نہ لگنے پائے، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. بس مسلمان محفوظ رہے، کیونکہ ہاتھ کا زخم وہ پر ہو جاتا ہے، زبان سے کہی ہوئی بات اس کے لیے کوئی مداوا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ جب بھی وہ سامنے آتا ہے کہ وہی ہے جی نے گل کی سی، وہی گل. اس لیے زبان کو الانا کلامن بہت زیادہ نرم مزاجی ہو. آپ نے سیرت میں یہ اپنے علماء سے انٹریکٹ پروگرام میں ضرور سنا ہوگا
کہ ایک یہودی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا ہوا تھا، وہ قرض لینے کے لیے وقت سے قبل آ گیا اور بہت ہی ایسی کلام کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خون کھولنے لگا. وہ تو ہمیشہ فرمایا کرتے داعی یا رسول اللہ اب تو مجھے وہ حکم تو دے. تو ان کو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا ابو بکر اس کا واقعی میں نے قرض دینا ہے، وہ بھی دے دو، اور جو اس کو یہاں آنے کی دقت اور تکلیف ہوئی ہے اس کے عوض میں اتنا زائدہ دے دینا. سیرت تو یہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کہنے کی بات نہیں ہے، ہم خود سوچتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. اور دوسرا شیش محل حاصل کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. لوگوں کو کھانا کھلاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں لوگ کہیں گے یار مزہ آ گیا اور کچھ بھی 3-4 دن اور روز ہی کھلاتا ہے نا، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلانا ہے. اس کے علاوہ کوئی منشا نہ ہو، کوئی قلب کے اندر بات نہ ہو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا. اور تیسری شرط یہ ہے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کی کثرت کرنا. اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے شیش محل حاصل کرنے کے لیے کہ رات کو اٹھ کر تہجد ادنی اعلیٰ درجے کی تہجد پڑھنا. پڑھیں گے انشاءاللہ. جذبات میں تو ہو جاتا ہے، پھر مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے جی ساتھ تو کیا ہو گیا جی انشاءاللہ ہم بات دیو یہ دوبارہ جس کسی کو باتیں ہم کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی اسی کھاتے کا آدمی سی ہوں. میں بھی تو ہم یہ کرتے ہیں سیرت میں، تو ہمیں سیرت کو اپنانا ہوگا. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام ساری رات 24 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے تھے، اپنے جسم کو تھکاتے تھے، کیا آج سیرت کا نام لینے والے، سیرت کے جلسے کرنے والے وہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ اس طرح میں نے اپنے شیوخ کو دیکھا الحمدللہ. حضرت اقدس مولانا سید مفتی جاوید حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہ اللہ کو ابھی یہاں پروگرام ہے، تھوڑی دیر کے بعد اگلی جگہ پروگرام ہے، ایک دن میں 20 پروگرام ہوتے ہیں. اور اپنے حضرت مولانا عبدالحمید بکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی طرح پایا، اور اپنے دوسرے شیخ حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی طرح پایا، اور سارے مشائخ کو میں نے ایسے ہی پایا. تو اس لیے شیش محل کے لیے 4 شرطیں وہ پوری کریں گے تو اللہ نصیب فرمائیں گے. تو اس کے لیے ایک بات اور کہہ دوں اتنے میں مجھے پھر، کیونکہ آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں نا لینا، کتنا تک وقت میرا ہے میں تو ساری رات میں کہہ رہا ہوں اللہ میرے تو مسئلہ ہے نہیں تھی بیٹھنا نہیں نا، میرے پتا ہوا میں بھی کدے اتنے بیٹھا ہوں. میری 2 ہاتھ مفتی صاحب میری 2 ہاتھ میں ایک وقت میں رہی ہیں. جب میں 1984 میں گورنمنٹ کالج سمندری میں پڑھایا کرتا تھا تو فیصل آباد سے روزانہ جاتا تھا. سمندری میں میرے 12 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک 2 پیریڈ ہوتے تھے، اور اس سے پہلے میں جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھ کے جاتا تھا. واپس آ کے ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف اور موطئین یہ ساری کتابیں بعد میں آ کے پڑھتا تھا. جب سمندری میں ہوتا تھا تو اس وقت ہوتا تھا یہ بھی چیپٹر ختم ہو جائے، یہ بھی بات ختم ہو جائے، یہ بھی پڑھانا ہے. بچے کہتے بس کرو جی ہوں، میں کہتا ہوں یہ پڑھانا ہے. اور جب خود مدرسے میں آتا عصر کی نماز ہو جاتی، سب سے پہلے میں بولا کرتا تھا استاد جی اذان نہیں. یہ آپ نے پتا ہے جو بیٹھتے ہیں ہم بیٹھے رہیں گے، مجھے پتا ہے کہ ہم بھی یہی بیٹھتے ہیں، میں بھی آپ میں سے ہوں. بہرحال اگلی حدیث تہجد کے بارے میں سنا دوں جو حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے. وہ یاد آ گئی، میں نے کہا حضرت کی باتیں ہیں، حضرت کے استاد ہیں، کہیں گے یہ کچھ نہیں فتوا نہیں لگا سکیں گے انشاءاللہ کیونکہ حضرت کے استاد ہیں کیا فتوا لگائیں گے. تو حضرت نے ایک حدیث لکھی ہے
کہ جنت میں جس طرح ہمارے اس دنیا کے اندر درخت ہیں، درختوں کے اندر سے پھل پھول نکلتے ہیں، جنت میں بھی ایسے درخت ہوں گے، اور پھر ان درختوں کی کیفیات مختلف ہوگی، اور ایک درجے کے جنت کے جو درخت ہوں گے ان کے تنے کے اوپر جو شاخیں ہیں، ان شاخوں سے ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی جیسے جس کے وہ ملکیت میں اللہ عطا فرمائیں گے اس سے جوڑے نکلتے رہیں گے، بیسکوٹ نکلتی رہیں گی، رومال نکلتے رہیں گے، امامے بھی نکلیں گے، بیٹھی باہر ہوتے پتہ نہیں۔ یہ سنت ہے رسول، سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھو یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں اپناتے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس کی شاخوں سے ہر لمحہ جوڑے نکلیں گے، اتنے جوڑے نکلیں گے کہ ایک ایک سیکنڈ میں بیسیوں اگر پہننا چاہے، اتارنا چاہے، نئے پہنے پھر اتارے، کوئی حرج نہیں ہوگا، وہاں تفسیر کا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں تفسیر کا معاملہ، فضول خرچی کا معاملہ نہیں ہوگا، جسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، جوڑے نکلیں گے۔ یہاں آپ میں سے بہت ساروں نے ہوائی جہاز سے سفر کیا ہوگا، جب ہوائی جہاز اپنی اڑان بھرتا ہے اور اوپر بالکل جتنی پرواز پر 33,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے، اس وقت اوپر دیکھو کچھ نظر آتا ہے، نیچے دیکھو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ اوپر نظر آتا ہے نہ نیچے نظر آتا ہے۔ تو وہ درخت ایسے ہوں گے، ان درختوں کے تنوں سے گھوڑے نکلیں گے، سونے کے ہوں گے، اور ان کی لگامیں یاقوت اور زمرد کی ہوں گی، اور اس پر جنتی بیٹھ کر سواری کرے گا، اور اوپن ایئر ہوگی، اوپن سقف ہوگی، چھت بھی کوئی نہیں ہوگی، سیلنگ بھی کوئی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ ہر طرف اس کی نگاہ جائے گی اور دیکھے گا، نظارے کرتا جائے گا۔ اور جب وہ اس طرح سے اڑیں گے گھوڑوں میں، اور اس اتنا تیز رفتار ہوں گے، جہاں اس کی نگاہ پڑے گی وہاں اس کا قدم جائے گا۔ اور آج ہمارے جو سب سے زیادہ سبق بردار جہاز ہیں، وہ مسافروں والے، وہ زیادہ سے زیادہ چند جہاز ایسے ہیں جو 1500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے ہیں، ورنہ 1200 کی فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑا کرتے تھے، اب اس کو انہوں نے کم کر کے 800 فی گھنٹہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے ہیں۔ ابھی میں جس سفر میں گیا اس میں 800 سے زیادہ ان کی پرواز نہیں تھی، تو 1200 والے پہ بھی پرواز کی ہے، اور 1500 اس پہ ابھی تک نہیں پرواز کی، کیونکہ وہ سعودیہ سے امریکہ وغیرہ وہ ان علاقوں میں، یورپ میں زیادہ چلتے ہیں، ادھر آتے نہیں ہیں۔ تو باہر وہ کتنا تیز سبق بردار ہوگا، کتنا تیز ہوگا، اور وہ لوگ جو نچلے درجے کے ہوں گے وہ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، غبطہ کریں گے، اور اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے، اتنی شہر جنت کی، اور کیسے ان کو گھوڑے اللہ آپ نے عطا فرمائے، اور یہ ساری چیزیں اللہ آپ نے عطا فرمائی، گھوڑے پہ سواری بھی ہو رہی ہے، جوڑے بھی بدلتے جا رہے ہیں اور پھینکتے جا رہے ہیں، اور اللہ یہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے جل جلالہ میرے وہ بندے ہیں جو رات کے اٹھ کو تہجد میں اپنا وقت لگایا کرتے تھے، جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ وہ میرے بندے ہیں۔ تو وہاں اور ان کا درجہ ان سے اوپر ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے، حضرات علماء کرام تشریف فرمائے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی قلق اور افسوس ہوگا کسی کو؟ اللہ اتنی نعمتیں، اس دنیا میں ہماری آنکھوں نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، ہمارے کانوں نے ان کے بارے میں سماعت نہیں کی، اور ہمارے قلوب پر ان کا تصور بھی کبھی نہیں آیا کہ اللہ ایسی نعمتیں، اتنی نعمتیں۔ اللہ فرمائیں گے کچھ اور، لوگ کہیں گے اور کیا لیں، ہمارے ہاتھ میں یہی ہے، 10 بربے زمین کے ہوں، 10 ٹوکری پھلوں کی آ جائے روز، بہت ہوتا ہے۔ تو وہاں اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہ ایک کے پھل کو مہینوں نہیں سال کھاتے رہیں گے۔ بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ مثال دیا کرتے تھے، جو کہ مثال صرف تفہیم کے لیے ہوتی ہے، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہوتی، کہ جنتی جب جنت میں اربوں خربوں سال رہنے کے بعد اللہ کی نعمت ایک لمحے میں ارباں خرباں پھل کھانے کے بعد، ساری چیزیں کھانے پینے کے بعد، پھر آپس میں بیٹھ کے حساب کتاب کرنے لگیں گے کہ دیکھو بھی ہمیں اتنا عرصہ یہاں رہتے ہوئے ہو گیا، اب ہم دیکھیں کتنا عرصہ باقی ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، اخیر کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب اخیر ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ تو اس لیے تہجد بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے، درمیانی شب یا آخری شب، انتہائی شب میں، اور ادنا درجہ کیا ہے، اس کے دو طریقے ہیں، تاکہ میں وہ بھی عرض کرتا چلوں ہمارے بچوں میں بھی کوئی محروم نہ رہنے پائے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز جب فرض پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد حضرات مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ چونی ہم نے فرض پڑھے، اس کے بعد 2 سنن پڑھی، 2 سنن پڑھنے کے بعد پھر جتنی اللہ توفیق نصیب فرمائے، 4 8 10 12 نفل جتنے پڑھے، اس کے بعد وتر پڑھ کے سو جاؤ، تہجد کا ادنا درجہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ دوسرا اس سے بھی آسان ہے، کرنا اوکھا ہے اس سے بھی آسان، اس سے تو کچھ کرنا بھی آنا نہیں، کرنا مشکل ہے، لیکن اوکھا ہے۔ اوکھا سمجھتے ہیں، مشکل ہے، وہ بھی بتا دوں، وہ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے، اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، اس کو اگلی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس میں تہجد بھی آ جائے گی۔ ہوتا پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، سوکھی سوکھی اوکھی اوکھی، عشاء کے بعد پڑھنی تو سوکھی ہے، عشاء کے بعد پڑھنی آسان ہے، کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں، چلو اسی میں تتے کا پڑھ لیتے ہیں، اور فجر میں کون اٹھے گا؟ فجر میں تو سچی بات ہے صرف اللہ ہی کی توفیق سے جو جاگتے ہیں، ورنہ ہمارا ارادہ کوئی نہیں اٹھنے کا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں کون اٹھے گا؟ انشاءاللہ اللہ سب کو اٹھائے۔ تو بہرحال یہ درجات ہیں تہجد کی نماز کے۔ اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہمیں اعلیٰ قسم کی تہجد اللہ نصیب فرما دے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب بستر پہ لیٹنے لگو، لیٹتے ہیں نا روز، اس کو جھاڑ لو، یعنی کہ بستر بچھا ہوا ہے، آج بھی اسی میں، کل بھی اسی میں، جب تک اس میں سے سمیل نہ آنے لگ جاؤ تب تک ہمیں جھاڑنا ہی نہیں ہے۔ اس کو روزانہ جھاڑو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جھاڑتے تھے، صاف کر کے پھر سوتے تھے، اور پھر سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ پڑھ لو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ دوسری روایت کے مطابق 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے پھیر کے سو جاؤ۔ یہ آپ کا حصار بھی ہو گیا، اور اللہ آپ کو صبح اٹھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے گے۔ اب بہن نہ بہ جائے نال دعا بھی پڑھنی ہے، کیڑی؟ اللہم بسم کا اموت و احیا۔ اس پر ایک بات یاد آئی، حدیث میں ایک صحابی دھڑکن سے چھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، عرض کیا حضرت بہت تھک جاتا ہوں، جنت میں آپ نے فرمایا جنت میں جائیں گے، جنت جا کے میں بس سوؤں گا، اور میں جنت جا کے تھکاوٹ نہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیارے، النوم اخت الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، لا نوم ولا سنۃ فی الجنہ، نہ جنت میں نیند ہوگی نہ اونگ ہوگی، ہر وقت حشاش بشاش، ہر لمحہ ایکٹیو، چوکو چوبند، بالکل ہر لمحہ۔ بابا جی تسی بھی
جوان ہو گے انشاءاللہ، سارے جوان ہوں گے، کیونکہ اللہ نے جو اپنے نائب بنائے ہیں جنت میں جب جائیں گے نیابت میں، اللہ جنت میں جانے کے بعد اپنے ان بندوں کو جن سے اللہ راضی ہوں گے اپنی نیابت میں اپنی صفات بھی ان کو ودیعت فرمائیں گے، جس میں سے ایک صفت یہ ہوگی کہ ان کو نیند اور اونگ نہیں آئے گی اور نہ ان کو کبھی موت آئے گی۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، وہ صفات اپنے بندوں میں نیابت میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ سو گئے خوب، اور پھر ایک چاہتے بات اور، اگر وضو کر کے سوئیں گے، وضو کر کے سو گئے اور سونے کے بعد جب رات کو آنکھ کھلے کسی وقت بھی کھال تیز لیٹرین جانے کے لیے پیشاب آیا، اس وقت آنکھ کھلی، اس وقت جو دعا کرو گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے، نبی علیہ السلام فرمائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وضو کر کے سونا ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر وضو کرنے میں کوئی نیند اٹاٹ ہونے کا خدشہ یا کوئی اور ایسی بات تیمم کر کے سو جائے، ایسا سوکھا جب ایک دو دن کرو گے اس کے بعد خود ہی شرم آئے گی کہ وضو کیوں نہیں کر لیتے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ جل جلالہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب صبح بیدار ہو تو اس کے لیے حضرات علماء کرام مفتیان اعظام نے لکھا ہے کہ جب صبح بیدار ہونے لگو، آنکھ کھل گئی ہے، اس وقت لیٹے لیٹے یا بیٹھ کر پڑھو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیت پڑھ لو۔ اور یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، یہ کلمات 10 دفعہ پڑھ لو، اور ایک روایت میں فرمایا 100 مرتبہ پڑھو، اور ساتھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھ کے پھر اٹھو اور اللہ رب العزت کا نام لو اور وضو کرو اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سونے جاگنے میں اگر ہم یہ عمل کریں گے تو اگر نہ بھی آنکھ کھلے گی اللہ سب کو محفوظ فرمائے، لیکن نیت کے بقدر اللہ تہجد کا ثواب دیں گے۔ ایک اور حدیث یاد آ رہا ہے، کیا تھا؟ حضرت مولانا شیخ الحدیث میرے دادا مرشد محمد زکریا نور اللہ مرکزہ نے فضائل قرآن میں یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ جو شخص مغرب اور عشاء کی نماز کے مابین سورہ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کر لیتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، قرآن چاہے کتنے قدر ہے نا، اور خیر من الف شہر فرمایا، اور الف شہر ہے کتنا؟ 84 سال 4 مہینے سے بہتر فرمایا۔ کتنا بہتر؟ یہ اللہ کا فرمان ذیشان ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ 84 سال کوئی بابا ہے 84 سال کا؟ 84 سال ہے نو میرے خیال میں تو بھائی ارشد مولانا ارشد صاحب نے بھی 84 سال نہیں پڑے۔ 84 سال 4 مہینے یہ سمجھانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اتنا اللہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے تہجد سیرت میں سب سے اہم چیز، اور یہ پڑھنے والوں کو اللہ جل جلالہ پھر وہ اگر مدرسین ہیں اللہ رب العزت وہ نکات ان کے ذہن میں تدریس کے دوران القاء فرماتے ہیں جو وہ کتابوں میں نہیں پڑھتے ہیں۔ ذمہ دار ہیں وہاں اللہ برکتیں رحمتیں، دکاندار ہیں رحمتیں ہی برستی ہیں، جو جس کام میں بھی ہم مشغول ہیں اگر اس اعتبار سے ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کی رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں۔ اور یہ سارے کام ہم کرنے لگ جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کرنا ہی ہے، اللہ کی رحمت سے کرنا ہے، اندر دھائیا ہو اور نیت صاف ہو، اس کے لیے ایک بہت ہی آسان چیز ہے، وہ یہ کہ مجھے یاد ہے 1998 میں حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحسین مکی نور اللہ مرکزہ کی زیارت کے لیے ان کے ہاں حاضر ہوا چنیوٹ بازار فیصل آباد میں۔ تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، تو اس بابا جی نے عرض کی کہ حضرت
مکے مدینے جان دل بڑا کرتا پر بلے مشکل حضرت نے بلا توقف بلا تعمل ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص ایک نشست میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی کو آنے جانے کا اپنے سفر بھی اپنے خزانوں سے غیب کے خزانوں سے اور وہاں پہنچانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اور پھر 1000 مرتبہ پڑھنے میں ایک اور فائدہ بھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، پڑھ لیا۔ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ اہل السنہ والجماعت کا، ہمارے علماء دیوبند کا جس میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور جتنے بھی اکابر ہیں، یہ بڑے 3 نام ہی کافی ہیں، باقی سب کے انہی کے شاگرد ہیں۔ ان سب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، روضہ اطہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمارے ابا جان کا نام لے کے فرشتے نے بہت ہی عمدہ انداز سے تحفہ پیش کر دیا۔ جب پیش کر دیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے اور مجھے پہنچایا جاتا ہے تو میں اس پڑھنے والے کے لیے اس کے گناہوں کی اللہ سے بخشش کی درخواست کرتا ہوں۔ جب گناہ نہیں رہیں گے پھر نیکی سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گناہ سے نفرت ہوگی، نیکی سے محبت ہوگی، اللہ تہجد کی توفیق نصیب فرمائے گی۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اب سیرت کا دوسرا پہلو جو حضرت نے فرمایا تھا ذکر، وہ ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کیونکہ حضرت کے کچھ اشعار جو عواطف کو مزید جذبات بڑھکانے کے لیے، گرمائش پیدا کرنے کے لیے پڑھا کرتے ہیں، اس سے ذکر میں سچی بات ہے لذت کا کیف بڑھ جاتا ہے، لذت کا کیف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ذکر مبارک کرنے کی اپنے شہنشاہ توفیق بھی رحمت فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے صرف ایک ہی بات کہی ہے کہ تہجد ہے اور اس کے لیے صورتیں ہیں کچھ، وہ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق درود شریف کے ساتھ نصیب کرے۔